رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکہ. آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں. صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو یہ بے شک پاک کرنے والا ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار. ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات. یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا وهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وجزه بنبتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم. درود پڑھو مومنوں قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. سرکار میرے،
ایسے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار۔ آئیے اب درود پاک جو شامل کیا گیا، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد سعد اتاری مدنی تشریف فرما ہے، یہ درود پاک کا ترجمہ ان سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی سعد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو دلائل الخیرات شریف کا ایک درود پاک پڑھا گیا، اس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو عرض کیا گیا اس کا میں خلاصتاً ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، اے زمینوں کو پھیلانے والے، آسمانوں کو بنانے والے اور دلوں کو ان کی پیدائشی خوش نصیبی اور بد نصیبی پر قائم رکھنے والے، اپنے معزز درودوں، بڑھتی ہوئی برکتیں اور نرم رحمتیں ہمارے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، جو تیرے بندے اور رسول ہیں، جو بندشیں کھول دیتے ہیں اور آخری رسول اور نبی ہیں، سچائی کے ساتھ دین حق کا اظہار کرتے ہیں، باطلوں کے فتنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں جیسا کہ انہیں یہ ذمہ داری عطا ہوئی۔ وہ تیرے حکم سے تیری فرما برداری کا عزم لیے اور تیری خوشنودی کا عہد کیے اٹھے، نہ قدم لڑکھڑائے نہ ارادے ڈگمگائے۔ وہ تیری وحی کو سینے سے لگائے اور تیرے وعدوں کو دل میں سجائے، تیرے فرمان کی تعمیل کرتے رہے یہاں تک کہ روشنی کے ہر طلبگار کے لیے وہ چراغ روشن فرما دیا جس کے حقداروں کو اللہ کی نعمتیں اس چراغ کے راستوں تک پہنچا دیتی، باطلوں کے فتنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں جیسا کہ انہیں یہ ذمہ داری عطا ہوئی۔ تیرے حکم سے تیری فرما برداری کا عزم لیے ہوئے، تیری خوشنودی کا عہد کیے ہوئے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھر ایک اور شان آگے بیان فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، حضور کو اپنی عطا کردہ جنت عدن میں مزید وسعت و کشادگی عطا فرما، اپنے فضل و کرم کے ساتھ انہیں اپنے عطا کردہ بسنے کے انعام یعنی جنت اور متواتر پہنچنے والی عظیم جزاؤں کی صورت میں خوشگوار اور خالص بہت گنا بھلائیاں مرحمت فرما۔ یا اللہ، ان کی منزل کو لوگوں کی منزلوں سے اونچا فرما اور اپنی بارگاہ میں انہیں معزز مرتبہ اور مہمانی عطا فرما اور انہیں کامل نور عطا فرما۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چمکتے ہوئے احکام اور اسلام کی تابع بنیادوں کو جنہوں نے سنوارا، حضور تیرے معتمد امانت دار ہیں، تیرے عطا کردہ خاص علم کے نگہبان ہیں، قیامت کے دن تیرے حضور گواہی دینے والے ہیں جنہیں تو نے نعمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے اور رحمت بنا کر حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یا اللہ، حضور کو اپنی عطا کردہ جنت عدن سے مزید کشادگی اور وسعت عطا فرما اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ انہیں اپنے عطا کردہ جنت اور متواتر پہنچنے والی عظیم جزاؤں کی صورت میں خوشگوار و خالص بہت گناہ بھلائیاں مرحمت۔ کیا بات ہے۔ تو یہ خلاصتاً ترجمہ جو عبدالحبیب بھائی کی آواز میں درود پاک چلا وہ میں نے عرض کرنے کی۔ اب یہاں جیسے یہ ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے جو چمکتے ہوئے اسلام کے احکام کو پھیلانے والے ہیں اور تابع جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان سے آراستہ فرمانے والے ہیں، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفت بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں اور حق و باطل میں فرق فرمانے والے ہیں۔ اعلیٰ فرمانے میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو رسول پاک نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جو عالم کو چمکایا، ایک تو آپ کا نور ظاہری، نور حسی ہے، تو ایک نور مانوی ہے، تو جو تعلیمات کے ذریعے حضور نے چمکایا ہے، اس پر اگر کچھ گفتگو آپ فرمائیں۔ اللہ اکبر، یقین مانے بہترین آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر کے اعتبار سے بھی منور ہیں، بے شک باطن کے اعتبار سے بھی منور ہیں، اور لوگوں کے ظاہر کو بھی منور کرنے والے ہیں، ان کے باطن کو بھی منور بھی ہیں اور منور بھی ہیں، نور بانٹنے والے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احکامات کے ذریعے سے لوگ جو شرک کے گمراہی کے عمیق گڑھے میں گرے ہوئے تھے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ان کے ذریعے ایسا عالم کے اندر نور پھیلایا کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک
اعلان نبوت نہیں فرمایا، جی جی 40 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے تعلیم کو پیش فرمایا، واہ واہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں میں تعلیم کو عام کیا۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور اللہ رب العالمین کے احکامات لوگوں تک پہنچائے سبحان اللہ۔ اور دنیاوی زندگی گزارنے کے ایسے اصول عطا فرمائے۔ یقین مانے کہ اگر آج بندہ اپنی زندگی کے اندر ان رولز کو فالو کر لے، یقین مانے ہماری زندگی روشن ہو جائے۔ بے شک، بے شک۔ آج ہماری یقین مانے جو ہمارے یہاں پر جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، اگر ان کو دور کرنا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی نور والی باتیں اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ باطن تو منور ہوگا ہی، لیکن ہمارا ظاہر بھی منور ہو چمک جائے جائے گا۔ گا۔ اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ظاہر بھی چمکنے والا ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نگاہ نور ہم پر پڑے اور ہم بھی جو ہے وہ چمکنے والے اور چمکانے والے بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر شامل ہو جائے، دعا بھی ہو جائے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آمین۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کمال بات ارشاد فرمائی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یعنی زندگی کے اندر دنیا میں جتنی بھی چمک کو حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، روشنی کو، نور کو حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چمک اور نور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ظاہری روشنی فیل ہو جائے نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اگلے مصرے کے اندر اس بات کی تائید فرمائی کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ یہ لائٹیں لگی ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ظاہر کو، ہمارے چہرے کو، ہمارے بدن کو یہ چمکدار روشن کر دیں گی، لیکن یہ لائٹیں دل کو روشن نہیں کر سکتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ ہے کہ جہاں یہ ظاہری ساری روشنیاں سورج کی، چاند کی، جب سب ختم ہو جائیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ عنایت کسی کے سینے پر اور دل پر پڑتی ہے، اس سے سارے شرک کے جو کالک اور گناہ کی کالک ہوتی ہے وہ دھل جاتی ہے اور دل جو ہے وہ ہدایت کے منبع اور نور بن جاتا ہے۔ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے گزار بھی گئے، پڑے ہوئے تو سرے گزار بھی گئے، نگاہ لطف کے امیدوار بھی گئے، نگاہ لطف کے امیدوار بھی گئے، نگاہ لطف کے امیدوار بھی گئے، ہوئے تو دل بے قرار بھی گئے، آقا لیے ہوئے تو دل بے قرار بھی گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ عنایت پڑ جائے، اور عنایت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور پر درود و سلام کثرت سے پڑھیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تو انشاءاللہ نگاہ لطف جو ہم چاہ رہے ہیں، جس کے ہم امیدوار ہیں، وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور جب نگاہ لطف ملے گی
ظاہر بھی روشن ہوگا، باطن بھی روشن ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، قبر بھی روشن ہوگی، اور قیامت میں انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے نعت خواہ اسلامی سے الفاظ کے ذریعے ہم اشعار سنیں گے، ان کی وضاحت بھی ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ جی، لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں ہمارے دونوں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو آپ ذرا الفاظ دکھا دیجئے 6 کے 6۔ جی، حسان بھائی اور مدنی رضا بھائی، یہ 6 الفاظ آ گئے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ گرین کلر کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلر، یہ راؤنڈ کر رہا ہے۔ جیسے ہی آپ مدینہ بولیں گے، جب یہاں رکے گا وہاں پر اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا۔ جی مدنی رضا بھائی، سب سے پہلے آپ نے مدینہ۔ شفاعت، پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت، پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت، رحمت ہو جانے ماشاءاللہ فی الفور شعر آپ نے پڑھ دیا، اور بڑا خوبصورت شعر ہے۔ جی سعد بھائی، پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت، شفاعت کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک ہے، شفاعت کی التجا ہے، اور آگے جو وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے نا وہ بڑا بہترین ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ پورے عالم کی جان ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں لاکھوں سلام بھی ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تو ہماری شفاعت بھی فرما دیجئے گا۔ آپ سے شفاعت کی التجا کرتے ہیں، اور یہی اگر عربی کے اندر ہم عرض کریں تو اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب بندہ مدینہ منورہ بھی حاضر ہو، ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں عشاقان مصطفیٰ مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں، کچھ ابھی بھی گنبد خضرا کے سائے تلے کھڑے ہوں، اللہ رب العالمین ان کی زیارت کا واسطہ ہمیں بھی مدینہ منورہ کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں بھی اگر کوئی روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضر ہو تو وہاں التجا کرنی ہے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، دنیا کے اندر آپ نے کرم فرما کر اپنی بارگاہ میں بلا لیا، تو اب جو ہے وہ میدان محشر میں ہمیں نہ بھول جائیے گا، وہاں بھی اپنی شفاعت عطا کر۔ تو نے ایمان دیا، تو نے جماعت میں لیا، اور کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب فضل ہے، تو شفاعت بھی انشاءاللہ ان کی ہمیں مل ہی جائے گی، ہم اگر نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھیں انشاءاللہ عز و جل۔ حسان بھائی کو دکھائیے الفاظ۔ جی حسان بھائی۔ مدینہ، عرش، عرش، فرش کی زینت رونق جنت، باعث خلقت مظہر وحدت، باعث خلقت مظہر وحدت، عرش کی عزت پائے محمد، عرش کی عزت پائے فرش کی زینت، رونق جنت، باعث خلقت، مظہر وحدت، عرش کی عزت پائے محمد صلی اللہ علیہ نبی پاک کے قدم۔ اللہ اکبر، یعنی جو زمین ہے اس کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک
قدم شریف ہیں، اور پھر جنت کی رونق اگر دیکھی جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم ہیں، جبھی تو تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم ہی ایسے ہیں کہ جب قدموں پر نگاہ چلی جائے تو پھر چہرے مبارکہ تو پھر کمال ہی جدا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ فرش کی زینت، رونق جنت، باعث خلق، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جو پورے مخلوق جو آئی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، ان تمام کے آنے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ اور پھر فرمایا کہ مظہر وحدت، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے مظہر اتم اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رب کائنات جل مجدہ نے جو اپنی نورانیت کی تجلیات جس ذات کو عطا فرمائی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر آگے عرض کی کہ عرش کی عزت پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا میں تو زینت بخش دی نا، لیکن جب شب معراج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو پھر عرش پر جب آپ کے مبارک قدم پڑے تو پھر عرش کو بھی یہ عزت مل گئی ہے کہ ہم پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پائے آ گئے۔ مظہر وحدت پہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا کہ اس رس میں کچھ انداز وحدت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ چلیں بڑھتے ہیں اگلے الفاظ کی طرف، ہمارے مدنی رضا بھائی بتائیں گے، مدینہ بولیں گے، وہ رکے گا انشاءاللہ۔ جی مدینہ، نور، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ نور آتا ہو۔ نور رب العالمین ہو، جلوہ حق الیقین ہو، سرور دنیا دی ہو، سرور دنیا دی ہو، دل میں آنکھوں میں مکی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ نور رب العالمین، جلوہ حق الیقین۔ سبحان اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے نور ہیں، بے شک۔ یہ ایک بات پھر آگے فرمائے جلوہ حق الیقین ہو۔ اب یہاں پر بھی نا تین چیزیں ہوتی ہیں، جی، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ واہ واہ، اللہ رب العالمین کی معرفت کے حوالے سے، یعنی تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔ اب دیکھیں علم الیقین یعنی پڑھنے کے ذریعے بندہ ایک یقین حاصل کر لے، پھر آگے آتا ہے عین الیقین کہ بندہ دیکھ کر یقین حاصل کر لے، پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے حق الیقین کے تجربے کے ساتھ جو ہے وہ یقین حاصل کر لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پڑھا، پھر رب کا شب معراج دیدار کیا، اور کہ جب اللہ رب العالمین کے جلوے کا دیدار کر رہے تھے تو پھر نگاہ پھری نہیں، کہیں سے ادھر ادھر نہیں پھری، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے جلووں کا دیدار کر رہے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ آپ کو حق الیقین کے درجے پر آپ فائز ہیں۔ اور پھر آگے عرض کی کہ سرور دنیا و دین ہو، یعنی دین کے بھی اور دنیا کے بھی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔
جب یہ آپ دیکھیں کہ حضور کی تعلیمات صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسے اور مسجد تک محدود ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام میں ہماری جو رہنما ہے وہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں۔ تو کہا کہ سرور دنیا و دی ہو، دل میں آنکھوں میں مکی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس وہ محبت ہے آپ سے کہ آپ ہمارے دل میں بھی بستے ہیں، ہماری آنکھوں میں بھی آپ کے جلوے رہے۔ کیا بات ہے، یہ کمال اللہ اللہ اللہ، یہ جو ہمارا کہنا ہے قبول فرما اور ایسا ہی ہو کہ ہماری دل اور آنکھوں میں نبی پاک کے جلوے ہمیشہ کے لیے بس جائیں، آمین۔ اب دوبارہ دکھائیے گا الفاظ جی، 3 رہ گئے، اولیاء، محفل، سکہ۔ اب آپ بولیں مدینہ تو پتہ چلے۔ اولیاء، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو اولیاء۔ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شعر۔ ہو چکے ہوں گے جگہ میں جس قدر بھی اولیاء، ہو چکے ہوں گے جگہ میں جس قدر بھی اولیاء، ان پہ ان کی خدمت گار پر لاکھوں سلام، ان پہ ان کی خدمت گار پر لاکھوں سلام۔ کتنی خوبصورت امیر سنت یہ اس میں تعلیم دے رہے ہیں کہ بعض لوگ تو اولیاء سے دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ امیر سنت فرما رہے ہیں اولیاء تو بہت بڑی شے ہیں، بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ جو اولیاء کے خدمت گار ہیں وہ بھی بڑے مقام والے ہیں، ان کے بھی مرتبے ہیں۔ تو ان اولیاء کے خدمت گاروں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان کو جو ہے عزت دو، انہی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تو پھر اولیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ اکبر، صحبت صالح تو راہ صالح کو نہ، بے شک، یعنی جو بندہ نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بھی نیک ہو جاتا ہے۔ جو اچھوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اچھی صحبت، اچھی چیزیں اس کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ تو ہو چکے ہوں گے جہاں میں جس قدر بھی اولیاء، یعنی آگے بھی اور آئندہ جتنے بھی اولیاء آگے آئیں گے، جتنے پیچھے گزر چکے ہیں، جو آئندہ آگے آئیں گے، ان پہ اور ان کے ہر ایک جتنے بھی خدمت گار ان پہ سیدی امیر علیہ سنت لاکھوں سلام۔ خادمین اولیاء، خادمین عاشقان اولیاء، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں خادمان اولیاء ہی میں شامل رکھے اور غلامان اولیاء میں رکھے۔ کسی ایسے فرد کے پاس ہمیں نہ ہم بھٹکیں کبھی کہ جو اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے دور ہو اور دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہم اللہ والوں کے ساتھ ہیں، اللہ والے انشاءاللہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے انشاءاللہ۔ جی، اب دوبارہ الفاظ دکھائیے گا مدنی رضا بھائی کے لیے۔ 2 لفظ ہیں، محفل اور سکہ۔ مدینہ، محفل، سبحان اللہ۔ ان کی محفل میں ساتھ لے جائے، ان کی محفل میں ساتھ لے جائے، حسرت جان بے قرار سلام، حسرت جان بے قرار سلام۔ یہ شعر جو ہے اس میں عرض کر رہے ہیں جب نبی پاک کی محفل میں جائیں، چاہے وہ نعت خوانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیرت النبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیان کی صورت میں ہو، جب کوئی حضور کی محفل میں جائے ان کی محفل میں ساتھ لے جائیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں، جب نبی پاک کی بارگاہ میں روضہ انور پر آئیں، وہ بھی تو حضور کی محفل ہے۔ جب ان کی محفل میں ساتھ لے جائے، جب جائیں تو کیا ہو؟ حسرت جان بے قرار سلام، یعنی جو جان بے قرار ہے، جس کو کسی طرف قرار نہیں آ رہا، اس کی جو حسرت ہے اس کا بھی سلام لے کر جائیں۔ جو اس محفل میں نہ جا سکا، حضور کے روضے پر حاضر نہ ہو سکا، تو بہرحال
سلام ہی پڑھیں اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب آخری لفظ رہ گیا ہے سکہ غالباً ہے، دکھائیے گا۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ یہ اس طرح کا ایک لفظ سکہ آئے گا شعر میں، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جتنے سلاطین پہلے آئے سکے ان کے ہو گئے کھوٹے، سکے ان کے ہو گئے کھوٹے، جاری رہے گا سکہ تیرا، جاری رہے گا سکہ تیرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار بڑا خوبصورت ہے، وضاحت فرمائے نا اس کی۔ جتنے سلطان، جتنے بادشاہ، جتنے امیر پہلے آ گئے، جتنے انہوں نے اپنے سکے بٹھا لی، ہائے ہائے۔ اپنی دھاک بٹھا لی تھی، اپنے وہاں پر اپنا روب جما لیا تھا، اب چلن نہیں ہے۔ اب ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جب تشریف لائے تو اب سکہ انہی کا چلے گا، سبحان اللہ۔ اب بات انہی کی ہوگی، حکومت انہی کی چلے گی، سلطنت انہی کی چلے ہائے گی، ہائے ہائے۔ پانی انہی کی جائے گی۔ کیا تو بات۔ جب ہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی دین کون سا معتبر ہے؟ اسلام معتبر ہے، اسلام۔ اسلام معتبر ہے۔ تو اب جو حضور لے کر آئے ہیں، حضور کی پیروی کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو وہی آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سیگمنٹ الحمدللہ مکمل ہوا۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ جی دکھائیے گا حروف، آج ایک یا دو جتنے حروف دکھانے ہمارے ساتھ بھائی کو۔ حضرت ایک ہی دکھا رہے ہیں جیم۔ اب آپ نے مزید جو ہے وہ الفاظ حروف بتانے ہیں، ایک ایک کر کے آپ بتائیں، ناظرین بھی غور کریں کہ کون سا نام مبارک یہ ہو سکتا ہے۔ جی ساتھ بھائی۔ سین آتا ہے؟ سین نہیں آتا اس میں، نہیں آتا۔ سین سے ملتا جلتا آتا ہے۔ اب سین سے ملتے جلتے دو ہیں، صاد بھی ہے، شین بھی ہے۔ شین آتا ہے اس میں؟ جی شین آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہا آتا ہے؟ ہا، جی بالکل ہا بھی آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مزید تین ہو گئے۔ غین نہیں، غین نہیں آتا، غین سے ملتا جلتا آتا ہے۔ ملتا ہے۔ عین آتا ہے؟ واہ بھائی واہ، عین، اشارے بھی دے رہا ہوں آج تو میں آپ کو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ درست، خیر۔ ماشاء اللہ۔ آگے چلیے۔ الف؟ الف شاید ایک سے زائد مرتبہ آئے گا۔ مرکب نام میں تو تقریباً الف دو مرتبہ آتا ہی ہے نا۔ جی مزید اب دو حروف رہ گئے ہیں، فا پر جا کر فا، جی بالکل آتا ہے فا۔ نون؟ نون، ماشاء اللہ، درست آپ نے کہا۔ نام مبارک دکھائیے گا جی۔ سیدنا انجح شافعین صلی اللہ علیہ وسلم، جی یعنی مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے کامیاب شفاعت فرمانے والے، واہ واہ واہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، علماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں صحیح۔ کہ ایک ہوتی ہے شفاعت کبریٰ، ایک ہوتی ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، اور شفاعت صغریٰ اس میں اولیاء، علماء، حفاظ، حجاج اور خانہ کعبہ اور اس کے علاوہ دیگر جن جن کا احادیث میں تذکرہ آیا جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، وہ سب شفاعت کریں گے۔ لیکن جتنے بھی انبیاء، علماء، اولیاء، حفاظ، حجاج جو شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہوگی، یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر شفاعت کی التجا کریں گے، پھر حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ تو جب ہی سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر،
مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں کسی قرار پکڑنے کی جگہ، کہیں بیٹھ جانا. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم خدا کا یہی در ہے، اللہ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مانگنے سے نہیں مل رہا، پھر سمجھو وہ تمہاری تقدیر میں نہیں ہے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے. اب یاد رکھیے گا کہ ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ شفاعت گناہ گاروں کی جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا. تو اب لیکن شفاعت صرف گناہ گاروں کی نہیں ہوگی، بلکہ علماء فرماتے ہیں اولیاء کی شفاعت ہوگی درجات کی بلندی. بہت خوب. کیونکہ شفاعت جو ہے ایک تو ہوتی ہے گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، ایک ہوتے ہیں جو پہلے جن کے گناہ معاف ہیں ان کے درجات بلند کروانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں سب کے کام آئیں گے، یعنی سب کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے. یہاں تک کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا سجدہ فرمائیں گے جیسا سجدہ کسی اور نے نہ کیا ہوگا. اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے جیسی حمد کسی اور نے بیان نہ کی ہوگی. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیں، سل تعطى اشفع تشفع، مانگی آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں گے، کہیں پل صراط سے گرنے والوں کو پکڑ رہے ہوں گے، کہیں دوزخ سے لوگوں کو نکال کر جنت میں بھیج رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے فرشتوں ان کو لے کر، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رستے میں ان کی شفاعت فرمائیں. سبحان اللہ، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی. تو پھر یہی فرمایا کہ سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنا اللہ افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. اس سبحان اللہ. صاحب بار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفاعت کے حوالے سے ایک عقیدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفاعت فرمانے والے ہیں کہ جن کی شفاعت قبول کی جائے گی. منصب شفاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا چکا ہے. جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی بھی قسم کی شفاعت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے. تو یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا عقیدہ رکھنا حق ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ میں بھیجے گا جہاں پر آپ کی تعریف کی جائے گی. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہی وہ شفاعت کرنے والی جگہ ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے. خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنے بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے
خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی